اللہ الرحمن الرحیم۔ تصدیقات کی بحث میں پہلا سبق ہے حجت کی بحث۔ حجت کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ معلوم تصدیقیں کہ جن سے ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو۔ دو یا دو سے زیادہ معلوم تصدیقات کہ جن سے ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو تو اس کو حجت کہتے ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ ہر انسان جاندار ہے اور یہ بھی معلوم ہے ہر جاندار جسم ہے، تو اگر ہم ان کو ملائیں کہ ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، تو اس سے ایک اور نامعلوم قضیہ حاصل ہوگا کہ ہر انسان جسم ہے۔ تو حجت دو یا دو سے زیادہ معلوم تصدیقات کو کہتے ہیں کہ جن سے ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو۔ جیسے ہمیں معلوم ہے ہر انسان جاندار ہے اور معلوم ہے ہر جاندار جسم ہے، تو اگر ہم ان کو ملائیں اور یوں کہیں ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، تو اس سے ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ ہر انسان جسم ہے۔ اگلا سبق ہے قضیوں کی بحث۔ قضیہ کی تعریف کی۔ قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جیسے زید کھڑا ہے، اب اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ قضیہ وہ قول مرکب ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید کھڑا ہے۔ اب یہ قضیہ ہے کیونکہ ہم اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ وہ ہوتا ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو مفردوں سے مل کر بنے۔ پھر اس قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو، جیسے زید کھڑا ہے، اس میں کھڑے ہونے کا زید کے لیے ثبوت ہے۔ اور سالبہ وہ ہے جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہو، جیسے زید کھڑا نہیں ہے، اس میں کھڑے ہونے کی زید سے نفی ہے۔ تو قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفردوں سے مل کر بنے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو، جیسے زید کھڑا ہے، اس میں کھڑے ہونے کا زید کے لیے ثبوت ہے۔ اور سالبہ وہ ہے کہ جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہو، جیسے زید کھڑا نہیں ہے، اس میں کھڑے ہونے کی زید سے نفی ہے۔ باقی قضیہ حملیہ کے تین جز ہوتے ہیں، موضوع، محمول اور رابطہ۔ موضوع جز اول کو اور محمول جز ثانی کو کہتے ہیں، اور رابطہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان ربط پر دلالت کرے۔ قضیہ حملیہ کے تین جز ہوتے ہیں، موضوع، محمول اور رابطہ۔ موضوع جز اول کو کہتے ہیں اور محمول جز ثانی کو کہتے ہیں، اور رابطہ وہ لفظ ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ربط پر دلالت کرے۔ مثلاً زید کھڑا ہے، اس میں زید موضوع ہے، کھڑا محمول ہے اور ہے رابطہ ہے۔ زید کھڑا ہے، اس میں زید موضوع ہے، کھڑا محمول ہے اور ہے رابطہ ہے۔ پھر قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، شخصیہ یا مخصوصہ، محصورہ اور طبعیہ اور مہملہ۔ قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ، اور نمبر 2 قضیہ طبعیہ، نمبر 3 قضیہ محصورہ، اور نمبر 4 قضیہ مہملہ۔ قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں موضوع شخص معین یعنی جزئی ہو، جیسے زید کھڑا ہے، اس میں زید جزئی ہے۔ قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں موضوع کلی ہو اور حکم کلی کی طبیعت اور حقیقت پر ہو، افراد پر نہ ہو، جیسا کہ انسان نوع ہے، اس میں نوع کا حکم انسان پر ہے، انسان کلی ہے، اور حکم اس نوع کا انسان کی حقیقت پر ہے، انسان کے افراد پر نہیں ہے۔ قضیہ طبعیہ وہ ہے جس میں موضوع کلی ہو، حکم کلی کی حقیقت پر ہو، افراد پر نہ ہو، جیسے انسان نوع ہے۔ اب اس میں جو حکم ہے نوع ہونے کا وہ انسان پر ہے اور انسان کلی ہے، اور یہ حکم کلی انسان کی حقیقت پر ہے، انسان کے افراد پر نہیں ہے۔ اور قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر، جیسے ہر انسان جاندار ہے۔ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے۔ اور قضیہ مہملہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، لیکن یہ بیان نہ کیا گیا ہو کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر، جیسے انسان کاتب ہے،
اس میں کاتب کا حکم انسان پر ہے جو کلی ہے، اور یہ حکم ہے بھی افراد پر، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر۔ تو قضیہ مہملہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو، لیکن یہ بیان نہ کیا گیا ہو کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر۔ جیسے انسان کاتب ہے، اس میں کاتب ہونے کا حکم انسان پر ہے جو کہ کلی ہے، اور یہ حکم اس کے افراد پر ہے، لیکن بیان نہیں کیا گیا کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر۔ پھر قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو، جیسے ہر انسان جاندار ہے۔ موجبہ جزیہ جس میں حکم موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو، جیسے بعض حیوان انسان ہیں۔ سالبہ کلیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے تمام افراد سے نفی کیا گیا ہو، کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور سالبہ جزیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہو، بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو، ہر انسان جاندار ہے۔ موجبہ جزیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو، بعض حیوان انسان ہیں۔ سالبہ کلیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے تمام افراد سے نفی کیا گیا ہو، کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور سالبہ جزیہ وہ ہے جس میں حکم موضوع کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہو، جیسے بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ آگے سوالات ہیں، ان قضایا میں قضیہ کی اقسام بیان کریں۔ عمر مسجد میں ہے، یہ قضیہ شخصیہ ہے، قضیہ شخصیہ۔ حیوان جنس ہے، یہ قضیہ محصورہ میں سے قضیہ تبعیہ ہے۔ ہر گھوڑا ہنہناتا ہے، یہ قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔ کوئی گدھا بے جان نہیں، قضیہ محصورہ سالبہ کلیہ۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں، قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ۔ بعض انسان ان پڑھ ہیں، یہ قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ ہے۔ ہر گھوڑا جسم والا ہے، قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔ کوئی پتھر انسان نہیں، قضیہ محصورہ سالبہ کلیہ ہے۔ ہر جاندار مرنے والا ہے، قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں، یہ موجبہ کلیہ، یہ محصورہ سالبہ کلیہ تھا، اور ہر جاندار مرنے والا ہے، قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ۔ ہر متکبر ذلیل ہے، یہ بھی موجبہ کلیہ۔ ہر متواضع عزت والا ہے، ہر حریص خوار ہے، یہ بھی دونوں موجبہ کلیہ ہیں۔